الرحمن الرحیم فصل فی التراویح کہ یہ فصل جو ہے یہ تراویح کے بیان میں ہے۔ اب یہ تراویح کا حکم کیا ہے؟ التراویح سنت الرجال والنساء کہ تراویح جو ہے نا یہ سنت ہے مرد اور عورت کے لیے۔ وصلاتها بالجماعت جو نماز کے ساتھ جو ہے اس کو ادا کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ صلاتها بالجماعت سنت کفایت سنت کفایت کہ یہ سنت کفایہ ہے اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ اس کا وقت کیا وقت ہوا بعد صلاۃ العشاء ہے کہ اس کا وقت جو ہے نماز عشاء کے بعد ہے۔ حکم الوتر معہا کہتے ہیں یسے ہو تقدیم الوتر علی التراویح و تاخیرہ عنہا کہ نماز وتر کو تراویح سے پہلے پڑھنا بھی جائز ہے اور مؤخر کرنا بھی جائز ہے، جس طرح پڑھے انسان۔ تاخیر و ادائیہا کہ نماز تراویح کو مؤخر کرنا اس کے بارے میں کوئی کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّرَاوِيحِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ مستحب ہے مؤخر کرنا تراویح کا مؤخر کرنا ثلث لیل تک۔ اچھا یہ تیسری رات تک، یہاں پر مجھے رات کے تیسرے حصے تک، یہاں تک مجھے کوئی بتائے گا؟ اس کی ترکیب نہایت آسان ہے جی، اس کی ترکیب کیا ہے؟ کس طرح بتائے گا؟ کوئی بتائے گا جی؟ ترکیب نہایت آسان ہے اس کی جی، کون بتائے گا؟ جی مبشر بھائی بتائیں آپ۔ جی حضرت، یہ حضرت وایوس تحبو ہو جائے گا حضرت فیل، اور ہاں تاخیر و ترابی حضرت مضاف اور مضاف الیہ مل کر اس کے فائل ہو جائیں گے فیل کے، اور الہ جو ہے حضرت الہ ہو جائے گا حرف وہ حرف جار، اور ثلاث اللیل یعنی مضاف اور مضاف الیہ مل کر اس کا جار اور مجرور متعلق ہو جائیں گے، تو جب فعل اپنے شاء فاعل اور متعلق سے مل کر فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ یہ جو ہے نا یہ یستحب جو ہے نا یہ فعل معلوم نہیں ہے، یہ فعل مجہول ہے، تو تاخیر التراویح جو ہے نا یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تاخیر التراویح اس کا کیا بن جائے گا؟ نائب فاعل بن جائے گا، فاعل نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی رافع بن آپ بتائیں، آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی تھی؟ ارشام بھائی صحیح بتا گئے اور مبشر بھائی صحیح بتا کے گئے؟ جی ارشام بھائی آپ بتائیں کہ مبشر بھائی نے ترکیب صحیح بتائی؟ جی میری آواز آ رہی ہے عبد المجید صاحب؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ جی مبشر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اچھا جی عبد المجید صاحب آپ ترکیب بتا سکیں گے؟ نہیں حضور، ابھی تھوڑا مجھے اس میں چلیں کوئی ہے بات کمی۔ نہیں، خیر چلیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی شام صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی حضرت آ رہی ہے۔ تو یہ آپ ترکیب جو مبشر بھائی نے ترکیب بتائی صحیح بتائی یا غلط بتائی؟ اگر صحیح بتائی تو ٹھیک ہے، نہیں بتائی غلط بتائی تو پھر صحیح آپ بتائیں۔ حضرت میں نے سنی نہیں ہے۔ اچھا آپ نے سنی نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی رافع بین آپ نے سنی ہے ترکیب جو مبشر بھائی نے کی تھی؟ چلیں جی احتشام صاحب آپ پھر کریں، ابھی ترکیب کریں، چلیں مبشر بھائی کہ آپ نے نہیں سنی تھی نا، چلو ویسے ترکیب کریں آپ، چلیں۔ جی حضرت ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہ اس کی؟ ہاں حضرت یہ مستحب ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب اور ماضی مجہول کا، اور مضارع مجہول کا ہے، ماضی مجہول کا نہیں ہے، مضارع مجہول کا ہے یہ۔ مضارع مجہول کا ہے۔ ہوں اس کے علاوہ وَيَسْتَحِبُّ تَأْخِيرُ التَّرَاوِيحِ
جی رافع بن آپ بتائیں، چلیں آپ کے لیے بہت آسان ہے جی، یہ ہے تو بہت آسان جی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر، یہ اس کی ترکیب کرنی ہے؟ جی ہاں سر یہ ہے یستحبو، یہ ہے فعل مضارع مجہول، صیغہ جی واحد مذکر غائب، شاباش۔ اور تاخیر التراوی، یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ۔ جی یہ اس کا نائب فاعل بن جائے گا، پہلے مجہول کا نائب فاعل بنتا ہے نا۔ چلیں آپ کے ہاں نیٹ کا ایشو ہے تھوڑا بہت، چلیں چلو ولا یکرہ تاخیرها الی ما بعدہ علی الصحیح، اور یہ فائل اور بن رہا نہیں یہ ہے، اس کے نائب بعد فاعل بنتا ہے۔ علاج جو ہے یہ حرف جر ہے، ہاں حرف جر ہے، اور حرف جر ثلث مضاف ہے نا۔ یہ ثلث مضاف اور لفظ مضاف الیہ، اور یہ مضاف الیہ جو ہے مجرور ہے، اور ہاں جار اپنے سے مل کر ظرف نو، اور یہ یہ ہے متعلق نہیں، یہ مفعول فی بن رہا ہے۔ متعلق ہوگا نا، مفعول فی کس طرح بن رہا ہے، یہ متعلق بن رہا ہے نا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف نو جار اپنے متعلق ہو جائے گا فعل سے، فعل اپنے مطلب فاعل، فعل اپنے فاعل متعلق فعل سے مل کر فعلیہ جملہ خبریہ ہو جائے گا۔ سے یہ خبریہ ہو جائے گا۔ ہاں فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی آگے چلیں، کہتے سر ہیں یہ ولا جو ہم یکرہ، جی سر ہم جو پچھلے جو ہم پڑھ کے ہیں نا، وہ بعد العصری بعد الفجر، اس میں یہ وہ مفعول فی بن رہا تھا، تو اس میں سر مفعول فی نہیں ہے، بس یہ متعلق جو حرف جر کے بعد آئے وہ متعلق پھر ہوتا ہے، اور جو یہ دیکھیں نا الا حرف جر کے بعد آیا نا سلسلہ، اس لیے سر یہ جو ہے نا وہ بن جس سے رہا ہے۔ پہلے بھی حرف جر آ جائے گا وہ متعلق پھر ہوگا سر۔ ہاں وہ اس کے متعلق ہو جائے گا اس کے۔ سر یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ جس سے پہلے حرف جر آئے وہ سب متعلق فعل بنے گے؟ ہاں یعنی علاج حرف جار جس سے پہلے آ جائے گا نا وہ ہو جائے گا مجرور، ٹھیک ہے جی، اور الا حرف جار جو ہے نا یہ حرف جر دینے والا ہوتا ہے، تو حرف جر اپنے متعلق سے اپنے سے مل کر مدخول سے مل کر، یعنی حرف جار جو ہے نا اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا، ظرف لغ ہو جائے گا، یہ اس کے کوئی نہ کوئی فعل کے متعلق ہوگا، یا مصدر کے متعلق ہوگا، یا اس میں فاعل جیسے مفعول کی طرف متعلق ہوگا، لیکن چونکہ اب ہم صرف ابھی فعل کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری بنیاد مضبوط ہو۔ ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں، ولا یکرہ تاخیرها الی ما بعدہ علی الصحیح، یہ بھی لا یکرہ جو ہے نا یہ نائب فاعل ہے، تاخیرها جو ہے یہ اس کا یہ جو لا یکرہ ہے جو ہے نا یہ فعل مجہول ہے، تاخیرها جو ہے یہ نائب فاعل ہے، الی ما بعدہ علی الصحیح ہے، الی ما بعدہ علی الصحیح ہے، یہ جو ہے نا یہ الی جو ہے نا یہ متعلق ہے تاخیر کے، یہ جو ہے نا تاخیر جو ہے نا یہ مصدر ہے، وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ بعد میں۔ اب یہ کیا ہے، یہ جو ہے نا یہ مصدر جو ہے یہ اپنے مضاف اور متعلق سے مل کر یہ پھر کیا ہو جائے گا، خبر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہو جائے گا کس کی، سوری یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ پھر فاعل بن جائے گا، نائب فاعل بن جائے گا لا یکرہ کا، تو لا یکرہ اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، گویا کہ یہ جو ہے نا یہ جملہ نائب فاعل اور سوری فعل مجہول اور نائب فاعل پر مشتمل ہے۔ آگے چلیں جی، یہ آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے گی، بعد میں آ جائے گی۔
عدد ہوا کہ بھئی یہ جو تراویح ہے اس کا عدد کتنا ہے، کہتے ہیں واہ 20 رکعتن بعشر تسلیمات، کہ بھئی اس کی 20 رکعتیں 10 سلام کے ساتھ۔ الجلوس بین الترویحات، کہ بھئی ترویحات کے درمیان بیٹھنا۔ وَيُسْتَحَبُّ الجلوس بعد کل اربعین بقدرہا۔ اب یہ جو بعد ہے نا، بعد کل اربعین بقدرہا، تو یہ جو ہے نا، یہ جو بعد کل اربعین، یہ تو جب بن جائے گا یہ جنس کا یہ بن جائے گا مفعول فی بن جائے گا، جس طرح بعد الفجر تھا، ٹھیک ہے، بقدرہا یہ متعلق ہو جائے گا جلوس کے، اور جلوس کے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب فعل اپنے نائب فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو بعد کل اربعین ہے نا، یہ مفعول فی ہے جی۔ احتشام بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو بعد کل اربعین یہ کیا بن جائے گا، یہ مفعول فی بن جائے گا جی۔ رافع بہن سمجھ میں آ رہی ہے ابھی بات؟ بعد آ جائے قبل آ جائے یہ مفعول فی بنتے ہیں جی۔ رافع بہن آپ کی طرف آواز کم آ رہی ہے شاید جی۔ مبشر بھائی بس یہ آخر میں جو ہے قدریہ، اس کو ترتیب میں کس طرح آگے کریں گے؟ ہیں آخر میں جو ہے بے قدریہ، ہاں، یہ جو بے قدری ہے نا، بیٹھنے کے متعلق ہو جائے گا، وہ میں آپ کو بات بتاؤں گا۔ یہ جو مصدر کے متعلق بنتا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی چونکہ اب ہم جو ہے نا وہ فعل کے متعلق باتیں پڑھ رہے ہیں نا، کہ فعل کس کس پر عمل کرتا ہے، کیونکہ ابھی باریکیاں مزید اور بہت ہیں، وہ انشاءاللہ نا آہستہ آہستہ جس طرح آپ کی یہ باریکیاں جو ہے نا یہ کمزوریاں دور ہو رہی ہیں نا، تو انشاءاللہ مزید آپ کی بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے دیکھو وقضا، اور اسی طریقے سے بین الترویحۃ الخامسۃ والوتر، تو اب اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ وقضا یستحب الجلوس بین الترویحۃ الخامسۃ والوتر، اور اسی طریقے سے مستحب ہے بیٹھنا پانچویں ترویح کے درمیان اور وتر کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو یہ بین یہ مفعول فی بنے گا، یہ مفعول فی کیا بنے گا؟ بینہ کیا بن جائے گا؟ مفعول فی بن جائے گا جی۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بینہ قبل و بعد و فوق تحت ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تحت یعنی اس کے فوق، اور حیث و قدام و، یہ سارے کے سارے جب آ جائیں تو اپنے مضافرے سے مل کر کیا بنیں گے؟ مفعول فی بنیں گے جی۔ مبشر بھائی کیا بنیں گے؟ مقبول فی بنے گا۔ ہاں، آگے چلے۔ ما یکرہ فیہا، کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا پڑھا جائے، تو ان میں کیا کہتے ہیں؟ سنہ ختم القرآن فیہا، کہ بھئی قرآن کا ختم کرنا اس میں یہ سنت ہے، ایک مرتبہ پورے رمضان پورے مہینے میں۔ صحیح ان مل بہ القوم، اور اگر جو ہے نا وہ قوم جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس کرے، قرأ بقدر ما لا یؤدی الی تنفیرہم، کہ بھئی اتنا پڑھے کہ جس سے عوام جو ہے کہ تھکاوٹ کا شکار نہ ہو، مختار مذہب کے مطابق۔ الصلاۃ علی النبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ ولا یترک الصلاۃ، یا یوں کہے گا ولا یترک الصلاۃ علی النبی، نہیں چھوڑے گا درود شریف پڑھنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی کل تشہد منہا، ہر تشہد میں اس سے، یا نماز میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھو لا یترکو یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، صلاۃ مفعول بہی ہے، علی النبی ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا جناب متعلق بن جائے گا کس کے؟ لا یترک فی کل تشہد، یہ بھی اس کے متعلق بن جائے گا، من حاجن تشہد کے متعلق بنے گا، وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا آگے۔ ولو مل القوم علی المختار، اب اگرچہ قوم جو ہے نا وہ کیا کرے، اس کو احساس ہو یا وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جائے نا، پھر بھی درود شریف نہیں جو ہے نا چھوڑنا۔ الثناء والتسبیح والدعاء، ولا یترک الثناء، اور نہیں چھوڑے گا ثناء کو جی۔ تو یہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ صحیح مذہب اور مختار مذہب، تو اس سے حضرت مراد کیا ہے اور دونوں میں کیا فرق مختار ہے؟ مذہب یعنی پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ رمضان شریف میں اگر نماز تراویح میں قوم جو ہے نا تھکاوٹ کا شکار ہو رہی ہے، تو
جو درود شریف ہے تشہد میں اس کو نہیں چھوڑے گا اگر قوم تھکاوٹ کا شکار ہو جائے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اور تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا اور جو ہے نا نہیں چھوڑے گا ثنا کا معنی ہوتا ہے جو ہے نا وہ پڑھنا، ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور رکوع کی تسبیحات اور سجود کے ولا یاتی بالدعاء، ہاں دعا نہ پڑھے. ٹھیک ہے جی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، یہ نہیں پڑھتا تو یہ نہ پڑھے، خیر سلام پھیرے پھیر دے. ان مل القوم، اگر قوم تھکاوٹ کا شکار ہو تو. ولا تقدر تراویح بفواتہا، کہ نماز تراویح جو ہے نا جب فوت ہو جائیں تو اس کو قضا نہ کیا جائے اکیلے طور پر، نہ جماعت کے ساتھ. باب الصلاۃ فی الکعبۃ، نماز جو ہے کعبے میں پڑھنے کے بیان میں. صح فرد و نفل فیہا، کعبۃ اللہ شریف کے اندر جو ہے نماز فرد پڑھنا بھی جائز ہے، نفل پڑھنا بھی جائز ہے. اسی طریقے سے کعبے کی چھت پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے. وَإِن لَمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً، اگرچہ وہ سترہ نہ اختیار کرے، لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ، لیکن یہ مکروہ ہے. لِإِسَاءَةِ الْأَدَبِ، بے ادبی کی وجہ سے، بِإِسْتِعْلَائِهِ عَلَيْهَا، اس پر بلند ہونے کی وجہ سے. یعنی اگر کوئی شخص کعبے کی چھت کے اوپر نماز پڑھتا ہے تو پھر جو ہے نا یہ بے ادبی، یہ مکروہ ہے کہ وہی کعبے سے اوپر ہونے کی وجہ سے. اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کعبے کی چھت کے اوپر نماز پڑھے تو چہرہ کس طرف کرے گا؟ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ کعبے کی چھت کے اوپر نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ کعبے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. کیوں کہ کعبۃ اللہ شریف نام ہے تحت الثری تا عرش علا، وہ جو خاص ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے نا، وہ جو خاص ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کا جو ایریا ہے وہ 7 زمین نیچے اور 7 آسمان اوپر تک، یہ پورے کا پورا جو ہے نا یہ جو ایریا ہے یہ کعبۃ اللہ شریف ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب بندہ کعبۃ اللہ کے اوپر ہو، چھت کے اوپر ہو یا اس سے کہیں اوپر ہو، کعبۃ اللہ کے بالکل سمت میں ہو نیچے، یعنی کعبۃ اللہ اس کے بالکل برابر ہو، تو وہ کہیں بھی جو ہے وہ چہرہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ تحت الثری تا عرش علا کعبۃ اللہ شریف کی یہ سمت ہے. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ بے ادبی ہے، یعنی اوپر پڑھنا. کہتے ہیں ومن جعل ظہرہ الی غیر وجہ امامہ، کہتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنی پیٹھ کو امام کے یعنی چہرے کی طرف نہیں کی اس میں، او فوقہا، یا اس سے اوپر ہے، تو کہتے ہیں اس کی نماز پڑھنا درست ہے. بالفرض اس کی مثال آپ سمجھے، یہ سمجھے یہ کعبۃ اللہ شریف ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کعبۃ اللہ شریف ہے. اب کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، کس طرح کہ بالفرض یہ امام یہاں پر کھڑا ہوا ہے کعبۃ اللہ شریف کے اندر. یہ اب جو مقتدی ہے، امام نے چہرہ کیا ہوا ہے اس دیوار کی طرف، اب مقتدی نے چہرہ کیا ہوا اس دیوار کی طرف، تو کہتے ہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیا کہتے ہیں کہ بھئی جس نے کیا ہوا ہے اپنی پیٹھ کو امام کی یعنی چہرے کی طرف نہیں اس میں، یا پھر امام کے وہ اوپر ہے، یعنی امام اندر کھڑا ہے کعبۃ اللہ شریف کے اندر اور جو مقتدی ہے وہ اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے اس دیوار کی طرف چہرہ کیا ہوا ہے تو نماز صحیح ہے. اور اگر اس نے کیا اپنی پیٹھ کو امام کے چہرے کی طرف تو نہیں ہے صحیح. کہ کیسے کہ بالفرض امام جو ہے نا اس یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور امام نے رخ کیا ہوا ہے ادھر اوپر، ادھر رخ کیا ہوا ہے، مقتدی نے رخ کیا ہوا ہے ادھر. تو اب یہ بتاؤ، تو اب یہ جو پیٹھ ہے یہ امام کے چہرے کی طرف بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ امام یہاں پر بالفرض یہ کھڑا ہے، امام کا چہرہ ادھر ہے ہیں. ٹھیک ہے جی، امام کا چہرہ ادھر ہے اس دیوار کی طرف، اور مقتدی کا بھی چہرہ ادھر ہے. یہ دیکھیں یہ مقتدی ہے. اب اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مقتدی ہے نا یہ امام سے آگے ہے، اور جو مقتدی امام سے آگے ہو اس کی نماز نہیں ہو سکتی. ہاں اگر امام کا چہرہ ادھر ہے، یہ دیکھیں یہ ادھر ہے، اور مقتدی کا چہرہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ادھر ہے، یہ تو اب نماز مقتدی کو ہو جائے گی. کیوں کہ امام کا چہرہ ادھر ہے، مقتدی کا چہرہ ادھر ہے. ہاں یا پھر مقتدی کا چہرہ بھی ادھر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مقتدی کا چہرہ بھی ادھر ہے، دونوں کا چہرہ ادھر ہے تو صحیح ہو جائے گی، کیونکہ یہ امام ہے اور یہ مقتدی ہے، دونوں کا چہرہ ادھر ہے، یہ صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر یہ امام ہے اور یہ مقتدی ہے، یہ والا یہ مقتدی ہے اور یہ امام ہے، تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مقتدی جو ہے نا وہ امام سے آگے ہے.
امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی جی احتشام صاحب. حضرت یہ صرف کعبۃ اللہ کے لیے مخصوص ہے یا عام مسجد میں بھی یہ قاعدہ لاگو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا عام مساجد میں کیا ہے کہ عام مساجد میں یوں ہوتا ہے نا کہ بھائی چونکہ کعبۃ اللہ شریف کی سمت جو ہے نا وہ مقرر ہوتی ہے، تو اب اگر وہ عام مساجد میں مقتدی جو ہے وہ امام سے آگے نکل جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ بالفرض عام مساجد میں یوں ہوتا ہے کہ ڈبل منزل عبارت ہوتی ہے. بالفرض امام جو ہے نا کیا کرتا ہے کہ وہ تیسری صف پہ کھڑے ہو کر نماز کرا رہا ہے. اب صف جو ہے نا وہ پوری بالفرض مسجد بھر گئی. اب جو مقتدی جائیں گے اوپر جو جائیں گے نا تو وہ تیسری صف چھوڑ کر چوتھی صف پر کھڑے ہو جائیں گے. اگر تو وہ کھڑے ہو گئے تیسری صف پر تو ان کی نماز نہیں ہوگی، کیوں کہ وہ ایک لحاظ امام سے آگے ہیں، اور دوسری صف پر کھڑے ہو تو بالکل نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئے گی؟ اچھا جی. وصح الاقتداء کہتے ہیں کہ بھئی اقتداء صحیح ہے اس کے باہر امام کے ساتھ اس میں، اور دروازہ کھلا ہوا تب بھی صحیح ہے کہ بھئی دروازہ کھلا ہوا ہو، امام جو ہے کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہے، اور وہ شخص جو ہے جس سمت میں امام کھڑا ہوا ہے اس سمت میں مقتدی امام سے کعبۃ اللہ شریف کے نزدیک نہیں ہے تو درست ہو جاتی نماز. یعنی جس سمت میں امام کھڑا ہوا ہے اس سمت میں مقتدی آگے نہ ہو بس. دیکھو یہاں پر یہ امام کی سمت ہے، یہ امام کی سمت یہ ہے، اور مقتدی جو ہے نا یہ ادھر نزدیک ہو جائے، جتنا نزدیک ہو جائے جتنا ادھر چہرہ اس نے کر لیا تو بھی جائز ہے، ادھر چہرہ کر لیا تو بھی اس کی جائز ہے نماز، ادھر چہرہ کر لیا تو بھی مقتدی کی نماز جائز ہے. ہاں جیسے یہاں آئے گا نا، جہاں اس سمت میں آ جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ امام سے وہ آگے ہے کہ نہیں. تو دیکھو امام یہاں پر کھڑا ہوا، مقتدی یہاں پر کھڑا ہوا ہے، تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، باقی سب کی ہو جائے گی. یہ یہاں پر کھڑے ہوئے سارے ادھر انہوں نے چہرہ کیا ہوا ہے، ادھر چہرہ کیا ہوا ہے انہوں نے، جہاں مطلب ایک مرضی انہوں نے چہرہ کیا ہوا ہو، لیکن جس سمت میں امام ہے اس سمت میں امام سے آگے نہیں ہے تو ان کی نماز ہو جائے گی. اچھا جی. وَإِن تَعَلَّقُوا حَوْلَهَا اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کے ارد گرد انہوں نے حلقہ بنایا. بالفرض دیکھیں یہ باہر کی بات ہو رہی ہے، اب یہ یہاں مقتدی بن گئے، یہ مقتدی ہیں سارے، یہ سارے مقتدی ہیں باہر، یہ سارے مقتدی ہیں یہ، ٹھیک ہے جی. یہ سارے مقتدی ہیں، یہ بالفرض دیکھیں یہ مقتدی بن گئے، یہ سارے مقتدی بن گئے. اب امام یہاں پر کھڑا ہوا ہے، یہ امام یہاں پر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں اگر انہوں نے حلقہ بنایا کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد اور امام جو ہے اس کے باہر ہے، یا یوں کہو کہ یہ جو مقتدی ہیں نا یہ اندر ہیں اور انہوں نے حلقہ بنایا ہوا، امام باہر ہے، تو کہتے ہیں پھر بھی صحیح ہے. اچھا. وَإِلَّا کہتے ہیں اور اگر مگر وہ کہ جو جس طرف امام ہے نا، جس طرف امام ہے اس طرف میں اگر جو ہے وہ کعبے کے زیادہ قریب ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ دو صورتیں بنتی، ایک یہ صورت بنتی ہے، دوسری یہ صورت بنتی ہے. اب یہاں پر یہ امام کھڑا ہوا ہے، یہاں اس سمت میں کوئی قریب نہیں ہے تو ان سب کی نماز ہو جائے گی. جی جس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی جی عبد المجید صاحب آپ تو ماشاءاللہ وہاں پر ہوں گے اور آپ نے تو کافی اس کا لائیو مظاہرہ کرتے ہوں گے، مناظر دیکھتے ہوں گے آپ تو کعبۃ اللہ شریف کے. جس طرف پیش امام ہوتا ہے تو اس طرف مقتدی جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی احتشام بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی. سبق نمبر 8 لفظ کے اقسام. کہتے ہیں لفظ دال یعنی وہ لفظ جس کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اس لفظ کی دو قسمیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب. اب دیکھو مفرد ہم جو ہے نا، مفرد ہم کس کو کہتے ہیں؟ نحوی مفرد کس کو کہتے ہیں؟ جی مبشر بھائی نحوی مفرد کس کو کہتے ہیں؟ تو جو اکیلے جو لفظ اکیلے جو ایک ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے، جو لفظ اکیلا اور ایک معنی پر دلالت کرے. لیکن جو منطقی ہیں نا ان کا مفرد علیحدہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جو کہتے ہیں کہ بھئی ما لا یقصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معناہ،
وہ لفظ جس کے جز سے اس کے معنی مرادی کی جز پر دلالت کا قصد نہ کیا جائے، جیسے زید. یہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا، آگے سمجھ میں آئے گا. نمبر 2 مرکب وہ ما یقصد به جز الدلالت علی جز معنی، وہ لفظ جس کے جز سے اس کے معنی مرادی کی جز پر دلالت کا قصد کیا جائے، جیسے عبداللہ کی دلالت اللہ کے بندے پر جبکہ یعلم نہ ہو. اب ذرا مرکب کے ثبوت کی شرائط کہ بھئی مرکب کب پایا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی مرکب جو ہے نا اس کی 4 صلاحیت ہے. لفظ ایک، لفظ کے اجزاء ہوں. پہلی بات یہ کہ لفظ کے اجزاء ہوں. نمبر 2 معنی کے اجزاء. نمبر 3 معنی مرادی کے اجزاء، یعنی معنی مرادی کے اجزاء پر بھی دلالت کرتے ہوں. نمبر 4 اور وہ دلالت مقصود بھی ہو. اب ذرا تنبیہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مذکورہ بالا چاروں شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوئی تو اس کا ثبوت نہیں ہوگا، یعنی مرکب کا ثبوت نہیں ہوگا بلکہ مفرد ہوگا. کیا مطلب؟ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے. جس طرح دیکھو کہ عبداللہ میں جو عبد ہے یہ عبد بندے پر دلالت کر رہا ہے، اور اللہ جس میں جلالت پر دلالت کر رہا ہے. تو دیکھو لفظ کی جز ہے اور معنی مقصود کی جز بھی ہے، تو یہ مرکب بن گیا. اور اگر آپ اس کو جو ہے نا وہ کسی کا آپ نے نام رکھ دیا عبداللہ، کسی کا اگر آپ نے نام رکھ دیا تو یہ مفرد ہے. کیوں کہ اگرچہ وہاں پر عبد کا بھی معنی ہے اور اس میں جلالت کا بھی معنی ہے، لیکن ہم اس سے معنی مراد نہیں لیتے بلکہ ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ علم مراد لیتے ہیں. تو علم جو ہے نا یہ مفرد ہے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے چل کر نا یہ 9ویں سبق میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تسہیل النحو، اسم فاعل اسم مفعول. کہتے ہیں اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہوتا ہے یا جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے. یہ ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پر آتا ہے، جیسے ضارب، عالم. اور غیر ثلاثی سے علامت مضارع کی جگہ میں مضموم لگانے اور ماقبل آخر کو کسرہ دینے سے بنتا ہے، جیسے منجرن پورا کرنے والا، منطلق مانے جانے والا. تو عمل کی صورت، اسم فاعل اپنے فعل معروف کی طرح فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو مفعول بہ کو نصب بھی دیتا ہے، جیسے اذاہب انت ما جاہد احد فضلک، تیری فضیلت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے. پہلی مثال میں انت فاعل اور دوسری مثال میں احد فاعل اور فضلک کا مفعول بہ ہے. یہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ان اللہ بالغ امرہ، فاعل کی طرف اس کا مضاف کرنا جائز نہیں ہے. عمل کی شرائط، کہتے ہیں اسم فاعل کے عمل کی 2 شرطیں، معرب باللام، نمبر 2 غیر معرب باللام. معرب باللام جیسے جب اسم فاعل معرب باللام ہو تو اس کے عمل میں کسی خاص زمانے کی کوئی قید نہیں، جیسے انا الشاکر نعمتک الآن او غدا او امسی. غیر معرب باللام جب اسم فاعل سے پہلے البمنا الذی نہ ہو تو اس کے عمل کی 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 حال یا استقبال کے معنی میں ہو. نمبر 2 حرف نفی، استفہام، مبتدا، موصوف اور ذوالحال میں سے کسی کے پیچھے آئے. حرف نفی کی مثالیں سے ما حامد السوق احد آن او غدا. استفہام جیسے حامد احد السوق آن او غدا، غدا ہے مبتدا جیسے التاجر حامد السوق الان او غدا. ذوالحال جیسے جانی تاجر حامد السوق الان او غدا موصوف، جیسے لقیت رجلا حامدا السوق. نوٹ، جب کبھی اسم فاعل کو مصدری معنی کی زیادتی پر دلالت کرنے کے لیے فعال، مفعال، فعیل، فعول اور فاعل کے وزن پر لایا جاتا ہے تو اسے مبالغہ کہتے ہیں. اس سے مبالغہ اسم فاعل کی مانند عمل کرتا ہے، بشرطے کہ اسم فاعل کے عمل میں مذکورہ شرائط پائی جائیں، جیسے امتلاف انت الکتاب، کیا تو کتابیں بہت ضائع کرنے والا ہے. اس میں امتلاف جو ہے نا یہ کیا ہے؟ مبالغہ کا صیغہ، جس نے انت کو رفع اور الکتاب کو نصب دیے. اس میں مفعول انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد میں پڑھیں گے. اچھا جی، اس کے بعد اب جو مین کتاب ہے آپ کی جو ہے نا وہ تسہیل الصرف ہے. تسہیل الصرف میں آپ نے کس نے جو ہے یہ یاد کیا ہے ذرا بتائیں. گردان پڑھیں تو ہم آگے چلیں پھر. جی گردان کس نے یاد کی ہے؟ جی مبشر بھائی. پڑھو بسم اللہ الرحمن جی الرحیم. استمدہ یستمدو استمدادا فهو مستمد، واستمدہ یستمد استمدادا فذاک
مستمد لم يستمد 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 لا يستمد لا يستمد لن يستمد لن يستمد لن يستمدن لا يستمدن لا يستمدن لا يستمدن الأول استمد استمدي استمدد لا لا تستمد لا تستمد تستمدي لا چلے آپ کے یہاں شور زیادہ ہو رہا ہے جی، آپ یہ بنائیں گے جو نا وہ جی احتشام بھائی آپ سنائیں. استمد يستمد استمدادا فهو مستمد واستمد يستمد استمدادا فذاك مستمد لم يستمد لم يستمد لم يستمد لم يستمد لم يستمد لم يستمد لن يستمد لن يستمد لا يستمد لا يستمد لا يستمد لا يستمدن لا يستمدن لا يستمدن لا يستمدن الأمر منه استمد استمد استمدد لتستمد لتستمد لتستمدد ليستمد ليستمد ليستمدد ليستمد ليستمد ليستمدد والنهي عنه لا تستمد لا تستمد لا تستمد لا تستمدد لا تستمد لا چلیں تستمد. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب باب افتعال سے آپ نے یاد کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آج آپ کا جو یہ ہے جو سبق نمبر 10 ہے یہ نا آپ کا بہت امپورٹنٹ سبق ہے آج. ٹھیک ہے جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی فعل ماضی اور فعل مضارع کے کتنے صیغوں میں فاعل ضمیر بارد ہوتی ہے اور کتنے صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی جب فعل ماضی کے 2 صیغوں ہیں نا، فعل ماضی کے 2 صیغوں میں ضمیر کبھی فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے اور کبھی جو ہے نا کیا ہے کہ ان کا فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے. یہاں پر میں نے لکھنا تھا ان کا، لیکن یہاں پر چونکہ ان سے نہیں لکھا گیا. ٹھیک ہے. نمبر 1 2 واحد مذکر غائب، نمبر 2 واحد مؤنث غائب. اچھا اگر یہ دونوں صیغے جو ہیں کلام کے شروع میں ہوں تو ان کا فاعل ہمیشہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے داخلہ زید. اور اگر یہ دونوں صیغے کلام کے درمیان میں ہیں اور ان سے پہلے کوئی اس میں ظاہر ہو تو پھر ان کا فاعل واحد مذکر ہو، جیسے واحد مذکر ان کا فاعل واحد مذکر میں ہوا جبکہ واحد مؤنث میں ہیا ہوتی ہے. جیسے دیکھو داخلہ زید فی المدرسۃ و جالسا. اب یہ جالسا صیغہ واحد مذکر ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے. کیا مطلب؟ زید داخل ہوا مدرسے میں اور بیٹھا کرسی پر اور سویا کمرے میں اور مدرسے سے چلا گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو اب آپ دیکھو کہ یہ زیدن جو ہے نا یہ چونکہ پہلے گزر، اب یہ جالسا کلام کے شروع میں ہے، یہ داخلہ کلام کے شروع میں ہے اور جالسا کلام کے درمیان میں ہے. تو یہ چونکہ کلام کے شروع میں اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے اور یہ چونکہ کلام کے درمیان میں اس کا فاعل ہوا ہے، یہ ہوا جو زائد کی طرف لوٹ رہا ہے. اور اس میں بھی ہوا ضمیر ہے جو کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ زائد کی طرف لوٹ رہا ہے. اور اس میں بھی ہوا ضمیر ہے. ٹھیک ہے. جو زائد کس کی طرف؟ زائد کی طرف لوٹ رہا ہے. سمجھے بات؟ تو اب دیکھو جالسا کا فاعل ہوا، نامہ کا فاعل ہوا اور ذہبہ کا فاعل ہوا جو زائد کی طرف لوٹ رہا ہے. جی یہ سمجھ میں آئی بات احتشام بھائی کہ بھئی داخلہ کا فعل کیا ہے اور ان کا فاعل کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی مبشر بھائی. جی حضرت الحمدللہ سمجھ میں آیا. ہاں دیکھیں کہتے ہیں اب آپ اس مثال میں غور کریں گے تو آپ کو بخوبی یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ لفظ داخلہ کا فاعل اس میں ظاہر ہے جبکہ باقی جتنے بھی افعال ہیں ان سب کا فاعل ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا فعل ماضی کے 2 صیغوں کی طرح فعل مضارع کے بھی 2 صیغوں میں ضمیر کبھی فاعل مستتر ہوتی ہے اور کبھی فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے. جیسے دیکھو واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب. دیکھو یہ یدخل زید، اگر یہ دونوں صیغے کلام کے درمیان میں ہوں اور ان سے پہلے کوئی اس میں ظاہر ہو تو ان کا فاعل واحد مذکر ہوا. ٹھیک ہے جی. یدخل زید. اب یہ یدخل یہ اس کا فاعل ہے. یجلس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے. ینام میں جو یہ ہوا ضمیر فاعل ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے اور یذهب میں جو ضمیر ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ یہ کلام کے شروع میں ان کی ہوا ضمیر ہے اور یہ کلام کے شروع میں اس کا یہ زید ضمیر ہے. کہتے ہیں اب آپ اس مثال میں غور کریں گے تو آپ کو بخوبی یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ لفظ یدخل کا فاعل اس میں ظاہر ہے جبکہ باقی جتنے بھی افعال ہیں ان سب کا فاعل ضمیر ہے. اچھا فعل ماضی میں ان 2 صیغوں کے علاوہ باقی جتنے بھی صیغے ہیں نا ان میں ضمیر بارز ہوتے ہیں. جیسے ضرب میں الف ضمیر بارز ہے، ضربت میں تا ضمیر بارز ہے. اور فعل مضارع میں 3 صیغوں میں ضمیر مستتر فاعل ہوتی ہے جیسے واحد مذکر مخاطب
جیسے تضرب میں انت ہمیشہ ضمیر مستتر فاعل ہوتی ہے، واحد متکلم جیسے اضرب میں انا جو ہے نا یہ ہمیشہ ضمیر فاعل مستتر ہوتی ہے، جو متکلم میں نضرب نحن یہ ضمیر فاعل مستتر ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے سیغے ہیں ان میں ہمیشہ ضمیر فاعل بارز فاعل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے علاوہ۔ اچھا، خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ فعل ماضی اور فعل مضارع کے دو سیغے یعنی واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب میں ضمیر جائز الاستتار ہوتی ہے۔ جائز الاستتار کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ان میں پوشیدہ ہوتی ہے، کبھی پوشیدہ نہیں ہوتی۔ جس طرح دیکھو اوپر دیکھیں، دیکھو یہ جو ہے نا یہ واحد مذکر غائب ہے، یہ بھی واحد مذکر غائب ہے۔ اب ان میں کبھی ضمیر ہوا ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، یعنی کیا مطلب، کلام کے شروع میں ہوں تو پھر ان کا فاعل اس میں ظاہر، کلام کے درمیان میں پھر ان کا فاعل اس میں ضمیر بنتا ہے۔ تو اب یہ ضمیر یعنی یہ واجب یہ جائز الاستتار ہے، یعنی کبھی ہم نے اس کو ضمیر پوشیدہ نکالنی ہے اور کبھی نہیں نکالنی۔ کب نکالنی ہے؟ جب یہ کلام کے شروع درمیان میں ہو، اور کلام شروع میں ہو تو پھر اس کے فاعل اس میں ظاہر بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ذرا دیکھیں، ضربہ مانے مارا اسے ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں، ٹھیک ہے جی، گزشتہ زمانے میں لکھنا تھا لیکن یہاں پر میں نے نہیں لکھا، اب گزرے زمانے میں لکھا چلیں۔ آخری حرف مبنی پر فتح یعنی دبر والا ہے، واحد مذکر غائب ہے، جائز الاستتار ہے۔ کیا مطلب کہ اس کا فاعل جو ہے نا کبھی ضمیر بنتا ہے، کبھی اس میں ظاہر بنتا ہے۔ ضربہ میں واجب الاظہار، واجب الاظہار کا مطلب یہ کہ اس کا فاعل ہمیشہ الف بنے گا۔ ضربو یہ بھی واجب الاظہار ہے کہ ہمیشہ اس کا جو ہے نا بعد میں یہ ضمیر بنے گا۔ جائز الاستتار، یہ ضرب یہ جو واحد مؤنث غائب ہے یہ جائز الاستتار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ سارے واجب الاظہار باقی، یعنی دو سیغوں کے علاوہ باقی سارے واجب الاظہار ہیں۔ یہ جائز الاستتار ہے، یہ جائز الاستتار، باقی سارے واجب الاظہار، ٹھیک ہے جی۔ اور فعل مضارع میں آپ غور کریں گے تو یہ پہلا سیغہ جائز الاستتار جیسے کہ آپ نے پڑھا، دوسرا واجب الاظہار، ٹھیک ہے جی، تیسرا واجب الاظہار، چوتھا جو ہے نا جائز الاستتار، چوتھا جائز الاستتار ہے، ٹھیک ہے جی۔ پانچواں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ واجب الاظہار، واجب الاظہار یہ واجب الاستتار، یعنی اس میں ہمیشہ ضمیر انت ہوتی ہے، واحد مذکر مخاطب میں ہمیشہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ انت ہوتی ہے ہمیشہ، واجب الاستتار اس میں ہمیشہ ضمیر اس کی مستتر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے باقی سطحیں ہوتی ہے، اور یہ آخری دو سیغے ہیں جو یہ اس میں جو ضمیر ہوتی ہے نا یہ ہمیشہ آنا ہوتی ہے، اس میں بس اس کا فاعل ہمیشہ آنا ضمیر، اس کا فاعل بھی ہمیشہ آنا ضمیر، تو یہ واجب الاستتار، یہ واجب الاستتار ہے جی۔ جی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو کہ یہ واجب الاستتار کیا ہے، جائز الاستتار کیا ہے، اور واجب الاظہار کیا ہے جی۔